یوگا مشقیں جانتے ہیں میرے بھائی یوگا مشقوں کے بارے میں؟ یہ اس سال یوگا کے بارے میں سوال آنا شروع ہو گیا ہے. کہیں یہ کام کسی اسلامی ملک میں تو نہیں شروع ہو گیا؟ لگتا ایسے ہے. پہلے کبھی سوال نہیں آئے, اس دفعہ یہ سوال آنا شروع ہو گیا ہے. تو میرے بھائی یوگا مشقیں جو ہیں ان کے بارے میں اگر آپ دھیان سے پڑھیں, ہندوؤں کی کتابیں پڑھیں جن کا ترجمہ عربی وغیرہ میں ہو چکا ہے, تو ان سے پتا چلتا ہے کہ یوگا مشقیں صرف ایکسرسائز نہیں ہیں, ان کا تعلق ہندو دین سے ہے. یہ صرف کھیل نہیں ہے, یہ صرف ورزش برائے ورزش نہیں ہے, اس کے پیچھے دین ہے, اس کی بنیاد دینی ہے, اور اس میں شرک بھی موجود ہے. سورج کو سجدہ کیا جاتا ہے, اور پھر اس میں ننگا پن بھی ہے, اور اس میں ہندوؤں کی مشابہت بھی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, ابو داؤد کی حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. تو اس لحاظ سے بھی میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اور پھر یوگا میں یہ چیز بھی ہے کہ آپ کو اپنی نگاہیں سورج پہ ٹکانا ہوں گی, اور اس سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے, اور یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے, اسے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اتنی دیر تک دھوپ میں بیٹھنا, اس سے بھی جسم کو نقصان ہوتا ہے, اور یہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ خطبہ دے رہے تھے تو مسجد کے باہر دیکھا کہ ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے خاموش. آپ نے کہا بھئی اسے کیا ہوا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس نے منت مانی ہوئی ہے. دھیان سے میرے بھائی, دھیان سے یہ حدیث سننے والی ہے. آپ کو بتایا گیا اس نے منت مانی ہوئی ہے. منت کیا مانی ہے جی؟ منت اس نے یہ مانی ہے کہ میں نے دھوپ میں کھڑے رہنا ہے, سائے میں نہیں جانا, اور میں نے بیٹھنا بھی نہیں ہے, میں نے گفتگو بھی نہیں کرنی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اس سے کہو سائے میں چلا جائے اور بیٹھ جائے اور گفتگو کرے. ایسی حرکتوں کو اسلام پسند نہیں کرتا. ایسی حرکتیں آپ کو کئی اسلامی ممالک میں نظر آئیں گی. دین کے نام پہ عجیب و غریب شکل بنا رکھی ہوتی ہے لوگوں نے. وہ دین جو طہارت کا حکم دیتا ہے, اس دین میں جن کو پیر بنا لیا گیا ہے ان سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. غسل جو نہ کرے وہ سب سے بڑا پیر ہے, جو ننگا رہے وہ اس سے بھی بڑا پیر ہے, جو چرس پیے وہ اس سے بھی بڑا پیر ہے. یہ آج کل ولایت کی نشانیاں بن گئی ہیں. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم صحابی کو جو دھوپ میں کھڑے ہیں, گفتگو نہیں کر رہے اور بیٹھ نہیں رہے, آپ نے انہیں ان کاموں سے روک دیا. تو بہرحال میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوگا مشقیں جو ہیں ان کا بھی ہندوؤں کے دین سے تعلق ہے, ان کے صوفیوں نے یہ چیزیں نکالی ہیں اور یہ درست نہیں ہے.